بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراغ راہ رو، راہ رو مسافر، مسافر کا سراغ۔ اور یہ نظم جو ہے جوش ملی آبادی صاحب کی 12ویں کے جو نصاب میں شامل ہے، چوتھی نظم۔ نظم آپ نے پڑھی ہوئی کچھ زیادہ مشکل بظاہر نہیں ہے، بات بہت بس ایک جس کو کہتے ہیں تھاٹ پرووکنگ، تو خیال کو، فکر کو گویا ایک مہمیز کرنے والا کام ہے، اس میں سوچنے کے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو پہلے نظم پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشاں ہویدا ہے، ظاہر ہے، نظر آتا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ نشاں ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ ہلال نما چاند کی شکل کے جو گھوڑے کے سم ہیں ان پہ نال لگائی جاتی ہے لوہے کی، تو اس کے نشان جو ہیں وہ ایسے چاند جیسے قوس کی طرح کے، ہلال کی ابتدائی تاریخوں کے چاند کی طرح ہوتے ہیں۔ تو گھوڑے کے وہ جو پیروں کے نشان ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوار یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ پہلے شعر میں یہ کہا کہ زمیں پر رگڑ کا نشان، جو سانپ کے گزرنے سے لکیر بنتی ہے، وہ لکیر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سانپ وہاں سے گزرا ہے۔ بغیر سانپ دیکھے، بغیر گھڑ سوار دیکھے، قدموں کے نشانوں سے آپ کو یقین ہوتا ہے۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ غبار راہ، راستوں میں اڑتی ہوئی گرد، جب کوئی گھڑ سوار بہت تیزی سے گزرے گا تو راستے میں گرد جو ہے اس کے ذرات معلق ہو جاتے ہیں، تو وہ جو گرد اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ جو گزرا ہے وہ انتہائی تیزی سے شوخ رفتار کو گزرا ہے۔ اور نقش قدم دیکھ کر راہ رو مسافر کا یقین ہوتا ہے۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تاباں، ماہ چاند نیر سورج تاباں روشن۔ کہکشاں، کہکشاں، یہ جو آسمان پہ ستاروں کی وہ ایسے گرد سی دکھائی دیتی ہے گرمیوں میں، عام طور پہ صاف آسمان پہ مطلع صاف ہو تو آسمان پہ ایک رستہ سا، دودھیا رستہ سا دکھائی جس کی وجہ سے اس کا ہماری جو کہکشاں کا نام رکھا گیا ہے دا ملکی وے، وہ یونانی ایک دیو مالائی قصے کی وجہ سے کہ وہاں سے کوئی دیوی گزری اور دودھ بہہ رہا تھا تو وہ گرا ہوا ہے، تو اسی سے ملکی وے اس کا نام بھی ہو گیا۔ اب وہ جو رستہ سا دکھائی دیتا ہے گرد اڑتی ہوئی جیسے ہوتی ہے ایسے، تو یہ اور سورج چاند یہاں پہ کیا ہیں، گویا نقش قدم ہے، جیسے وہ قدموں کے نشان ہوں۔ یوں ہی یہ گردے سرے راہ خوشنما تارے، یہ جو جیسے گرد اڑتی ہے ایسے یہ ستارے گرد ہیں، ذرات ہیں گرد کے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، حسن ہے، زمیں کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ یہاں سے کوئی گزرا ہے جیسے یہ جو شعر ایک طرف لکھا ہوا ہے جوش صاحب کا، آواز دو کہ جن سے دو عالم کو جوش نے، قربان یک تبسم جانا نہ کر دیا۔ تو یہ تو محض ان کے تعارف کے لیے ہو گیا۔ اب سب سے پہلے خلاصہ جو پہلا سوال اس کا بنتا ہے، زمین پر لکیر کا نشان کسی سانپ کے گزرنے کی دلیل ہوتا ہے، راستے پر سموں کے نشان سے گھڑ سوار کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے، غبار راہ بھی کسی شوخ رفتار کا پتہ دیتا ہے، نقش قدم سے مسافر کا سراغ ملتا ہے، بت گر کے بغیر بت اور قدم کے بغیر نقش قدم نہیں بنتا۔ یہ کہکشاں بھی ایک رستے کی مانند ہے، رستے کے مانند ہے، اور یہی کے درست ہے، جہاں سورج اور چاند قدموں کے نشان ہیں اور ارض و سما کا حسن یہ تارے گرد راہ ہیں۔ کہکشاں کے یہ جادے بھی کسی کی راہ گزر ہیں، جادہ کے معنی بھی رستہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو حوالے کی چیزیں آپ یاد کر سکتے ہیں،
علامہ صاحب کے ہی موسٹلی اس میں یہ سارے کے سارے ہی سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں آسمان. تو معراج سے یہ سبق علامہ صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے کہ گویا سب کچھ انسان کی پہنچ میں آ گیا. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی جلوتیں محفلیں، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. جب تنہا ہوتا ہے خلوت تو کبریائی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت وہ ظاہر ہوتا ہے. زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. پھر اس کے بعد یہ کلندر کی پہچان یہ اور یہ جو پیچھے تصویر آپ پس منظر میں پہلی والی تھی، یہ اسی شعر کی سمجھیں کہ وہ تصویری صورت جو ہے صادقین صاحب نے پیش کی ہے. مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر سوار. اور یہ ایک اور شعر، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا. انگارۂ خاکی خاک میں مطلب انسان میں تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا. تو جبریل امین علیہ السلام کی طرح اس کے بھی بالوں پر آ جاتے ہیں. وہ جو شعر ہے آگے نظم میں وہ آ رہا ہے، تو ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، یہ اسی موضوع پہ ایک اور. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. لولا کا یہ جو حدیث قدسیہ ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو گویا مومن کی یہ پہچان ہے، اس کے لیے سارا کچھ بنا ہے. یہ اشعار جب آپ نظم کو بار بار پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آتے جائیں گے کہ کہاں کیا لکھنا ہے. یہ درمیان میں جو دیکھ رہے ہیں آپ حصہ، یہ تو جوش ملی آبادی صاحب کا ایک تو اصل نام شبیر حسن خان، ٹھیک ہے، ان کے بزرگوار کا، یہ ان کی قبر کا کتبہ ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے حالات وہ کتابوں میں ہیں کہ پہلے ہندوستان میں رہے، 1956 میں پھر پاکستان آ گئے. نہرو صاحب ان کے بڑے مداح تھے اور وہ ان کو روکتے بھی رہے کہ وہ نہ آئیں، لیکن بہرحال یہ مرثیہ گو شاعر اور بہت بڑے شاعر. مرد مسلمہ ایک نظم، یہ بھی آپ لوگوں نے بچوں نے سنی ہوئی ہے. اسی طرح ہندی مکتب، کہ ہندی مکتب سے مراد آپ یوں سمجھے کہ جو جدید تعلیم ہے، یہ کالجوں یونیورسٹیوں کی تعلیم جو آج کل ہے، تو یہ اس کے متعلق چونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ انسان کے لیے ستاروں سے آگے تک رستے بن چکے ہیں، اور گویا یہ معرفت جو ہے اللہ کی اس معاملے میں وہ نبی کریم کے وسیلے سے جو امت کو نصیب ہے، خوش بختوں کو پھر اس میں سے اور بھی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں مطلب جو نظمیں ہیں اگر آپ یاد جتنے کر لیتے ہیں تو یہ پہلے والا بھی کہ مومن کی بات ہے وہی گزر کے جا سکتا ہے وہاں سے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان دلیل. برہان کے معنی قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو ظاہر ہے یہ اس بندہ مومن کی شان ہوگی جس کے بارے میں ہوگا کوئی شوخی رفتار جو ستاروں سے آگے تک جا سکتا ہے، یعنی وہ عظمت کے جو رستے کھلے ہیں اللہ نے کھولے ہیں انسان کے لیے. تو وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کھلی کتاب ہے، آیت ہے، آیات ہیں، یہ سبق دے رہی ہے کائنات. اور دوسرا جو ہندی مکتب ہے کہ اس میں لیکن جو ظاہر ہے غلام ذہن ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہیں باتیں. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، یہ طلبہ کے بارے میں موضوع نہیں مکتب کے لیے. ایسے مقالات تھیسس
ایسی تصورات، ایسی باتیں یہ مکتب کے لیے موضوع نہیں ہے۔ کیوں؟ بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ معمولہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے اور بعض تو پھر بعض ہے۔ اب بعض کہاں ہوتا ہے، وہ کہاں تک پرواز اس کی ہے، یہ جو ستاروں سے آگے وہ چاند سورج کے نقشے قدم بنا کے وہ جو چلنے والے وہ بعض کے مقامات ہیں، تو چڑیاں تو وہاں تک نہیں جاتی، تو ان چڑیوں کو مراد یہاں طلبہ ہیں۔ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ تو غلاموں کا وقت تو بہت طویل ہوتا ہے، وہ سالوں میں وہ کر پاتے ہیں، سمجھتے جو آزاد بندہ مومنی جو ہے اس کے لیے ایک لمحے کا معاملہ ہے۔ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، ابدیت ہمیشہ رہنا، دوام۔ محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات، وہ ہر لمحے مرتا ہے محکوم۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، اندیشہ سوچ، تو اس کی جو خیالات ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، اور یہ فضولیات جو ہیں، فروئی باتیں، توہمات، جہالت کی باتوں میں یہ اس طرح سے اپنی سوچ بناتا ہے۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ یہ علامہ کا ایک اور نقطہ نظر ہے، وہ جو اس میں کہتے ہیں نا کہ مذہب کے سے آزادی ایک طرح کی، وہ کس طرح کی پھر وہ انسان کو آزادی دیتی ہے، تو وہ شعر جس میں اس طرح کی ہیں خیالات کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے مثل جوئے آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ تو یہ بندہ مومن اس کا وہ رستہ ہے، یہ معراج شریف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے وہ گزر کے اس رستے سے تو ایک ہی ہستی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک ایسی معرفت لائی جو اس سے پہلے انبیاء کو بھی نصیب نہیں تھی، اور یہاں امتیوں نے ایسی باتیں بتائیں کہ جو اب اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، چونکہ کچھ باتیں مجہول رہنی چاہیے، وہ خاصوں کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال بندہ مومن کے لیے وہاں تک رستے کھلے ہیں، ہر انسان کے لیے، اگر وہ خلافت اور نیابت ان چیزوں کو سمجھ پاتا ہے، اس کے لیے نیت رکھتا ہے، تو پھر سمجھے وہ بہت دور تک جانے والا ہے۔ تو یہاں پہ نظم ختم کرتے ہیں، امید ہے کچھ آسان ہوگی پہلے سے، اور پھر بھی اگر ہوئی تو پھر سوالات پہ معاملہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔